الخاصة والعرض العام ينقسم إلى لازم ومفارق. فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء إما بالنظر إلى الماهية كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة، فإن انفكاك الزوجية عن الأربعة والفردية عن الثلاثة مستحيل. وأما بالنظر إلى الوجود كالسواد للحبشي فإن انفكاك السواد عن وجود الحبشي مستحيل لا عن ماهيته، لأن ماهيته الإنسان، وظاهر أن السواد ليس بلازم للإنسان. والأرض المفارق ما لم يمتنع انفكاكه عن الملزوم كالكتابة بالفعل للإنسان والمشي بالفعل له. تم نے اوپر دو قسمیں پڑھی ہیں کلی عرضی کی، ایک خاصہ اور ایک عرض عام. ان دونوں کو کہا جاتا ہے عرضیہ. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ عرضیہ. خاصہ ہوگا اس کو بھی عرضی کہیں گے، اور عرض عام ہوگا اس کو بھی عرضی کہیں گے. اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عرضی کی تقسیم ذکر کی ہے، عرضی کی اقسام بیان کی ہے. عرضی کی دو قسمیں آتی ہیں، کلی عرضی کی یعنی خاصہ اور عرض عام جو ہے، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں آتی ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق. ایک ہوتی ہے عرض لازم، ایک ہوتا ہے عرض مفارق. عرض کے معنی جو ماہیت سے خارج، ماہیت سے خارج. تم نے پیچھے پڑھ لیا ہے. اس کی دو قسمیں کون کون سی ہوئی؟ ایک عرض لازم ہوئی اور ایک عرض مفارق. عرض لازم کس کو کہیں گے؟ عرض لازم ایسا عرض کہلاتا ہے جس کا ماہیت سے جدا ہونا ممتنع ہے، جس کا ماہیت سے جدا ہونا ممتنع، یعنی جو جدا نہ ہو سکتا ہو، جو کسی بھی صورت میں جدا نہ ہو سکتا ہو. ایک یہ ہے عرض لازم. پھر اس لازم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس لازم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لازم ماہیت اور ایک لازم وجود. ایک لازم ماہیت ہوتا ہے، ایک لازم وجود ہوتا ہے. تو اولاً عرض کی دو قسمیں ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق. عرض لازم کس کو کہیں گے؟ جس کا شے سے جدا ہونا محال، جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، ممتنع ہو. مفارق کس کو کہیں گے؟ جس کا شے سے جدا ہونا ممکن ہو، جس کا شے سے جدا ہونا ممکن ہو. پھر عرض لازم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لازم ماہیت، ایک ہوتا ہے لازم وجود. ایک ہوتا ہے لازم ماہیت، ایک ہوتا ہے لازم وجود. لازم ماہیت کا مطلب کیا ہے؟ لازم ماہیت وہ لازم کہلاتا ہے جس کا کسی ماہیت سے جدا ہونا ممتنع، جس کا کسی ماہیت سے جدا ہونا ممتنع. اور لازم وجود کہتے ہیں جس کا وجود سے جدا ہونا ممتنع، جس کا وجود سے جدا ہونا ممتنع ہو. مثال دیکھیں ہر ایک کی. مثال کے طور پر چار کیا ہے؟ گنتی ہے نا. اس کے لیے جوڑ ہونا لازمی ہے. جہاں پر جوڑ پایا جائے گا، جہاں پر چار پایا جائے گا وہاں پر جوڑ ضرور پایا جائے گا، ہے نا. تین، اس کے لیے بے جوڑ ہونا لازم، اس کے لیے بے جوڑ ہونا لازم ہے نہیں ہے. جہاں پر بھی تین کی گنتی پائی جائے گی وہاں پر بے جوڑ ہونا ضرور پایا جائے گا. جوڑ کے لیے عربی میں آتا ہے زوجیت. کیا آتا ہے؟ زوجیت. بے جوڑ کے لیے آتا ہے فردیت. بے جوڑ کے لیے کیا آتا ہے؟ فردیت، تنہا. آگے بات سمجھ میں. تو چار کے لیے زوجیت، چار کے لیے زوجیت، یہ ایسا لازم ہے جو اس کی ماہیت کے ساتھ میں، اس کی جہاں چار پایا جائے گا وہاں پر زوجیت ضرور پائی جائے گی. اور یہ زوجیت جو ہے چار کی ماہیت میں داخل، چار کی ماہیت میں داخل ہے. یا ماہیت میں داخل نہ ہو وہ لازم، بلکہ وجود کے لیے، بلکہ وجود کے لیے. جیسے مثال کے طور پر حبشی. کیا؟ حبشی. حبشی کے لیے کالا ہونا لازم ہے، حبشی کے لیے کالا ہونا لازم ہے، لیکن ماہیت میں داخل ہے کیا؟ ماہیت میں داخل نہیں، اس لیے کہ حبشی کی جو ماہیت ہے وہ انسان ہے. حبشی کی ماہیت انسان ہے. تو حبشی کے لیے کالا ہونا لازم تو ہے، لیکن یہ لازم ماہیت نہیں ہے بلکہ لازم وجود ہے. لازم وجود ہے. جہاں حبشی پایا جائے گا وہاں پر کالا ہونا ضرور پایا جائے گا، وہاں پر کالا ہونا. لیکن کالا ہونا یہ حبشی کی ذات میں داخل نہیں ہے، حبشی کی ذات میں داخل نہیں ہے، بلکہ وجود کے لیے لازم ہے. اس لیے کہ ماہیت جو ہے حبشی کی
وہ انسان ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ انسان ہونا. اور انسان کے لیے سواد لازم نہیں ہوتا ہے. تو الغرض عرضی کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہے، ایک عرض لازم اور ایک عرض مفارق. عرض لازم کس کو کہیں گے؟ جس کا کسی شے سے جدا ہونا محال اور ممتنع ہو. عرض مفارق کس کو کہیں گے؟ کہ اس کا شے سے جدا ہونا محال اور ممتنع نہ ہو، ممکن ہو. کیا ہو؟ ممکن ہو. پھر عرض لازم کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم ماہیت اور ایک لازم وجود. لازم ماہیت وہ ہے کہ جس کا ماہیت سے جدا ہونا ممتنع ہو، جیسے زوجیت اربع کے لیے، فردیت تین کے لیے. کس کے لیے؟ تین کے لیے. اور لازم وجود کس کو کہیں گے؟ جس کا وجود سے جدا ہونا ممتنع ہو، جیسے سواد کالا ہونا کس کے لیے؟ حبشی. کس کے لیے؟ حبشی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ عرض مفارق کس کو کہیں گے؟ جس کا معروف سے جدا ہونا ممتنع نہ ہو، ممکن ہو، جدا ہو سکتا. جدا جیسے کتابت بالقوہ، جیسے کتابت یہ کتابت بالفعل. کتابت بالفعل یعنی کتابت کی دو قسمیں، ایک بالقوہ ایک بالفعل. بالقوہ کا مطلب ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے، جو لکھنے کی صلاحیت، تو یہ کبھی جدا ہوتی ہے انسان سے؟ انسان سے صلاحیت کبھی جدا نہیں ہوتی. ہاں بالفعل یعنی آدمی جس وقت لکھ رہا ہو، یہ جو چیز ہے کتابت بالفعل، یہ جدا ہو جاتی ہے. جو کہ انسان ہر وقت نہیں لکھتا. اب مثال کے طور پر ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، تو کتابت بالفعل پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی ہے. تو اس وقت کتابت بالفعل سے جدا ہے. تو عرض مفارق کس کو کہیں گے؟ جس کا معروف سے جدا ہونا ممکن ہو، جیسے کتابت بالفعل انسان. جیسے کتابت بالفعل انسان. دیکھو عرضی یعنی خاصہ اور عرض عام منقسم ہوتی ہے لازم اور مفارق کی طرف. بس لازم وہ ہے کہ ممتنع ہو اس کا جدا ہونا شے سے، یا تو نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف، جیسے زوجیت اربع کے لیے. جس کا معروف سے جدا ہونا ممتنع ہو، یا تو نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف، جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے اور فردیت تین کے لیے. کس کے لیے؟ تین کے لیے. فَإِنَّ انفکاک زوجیتی عن الاربعۃ، پس زوجیت کا جدا ہونا اربع سے اور فردیت کا جدا ہونا ثلاثہ سے مستحیل، کیا ہے؟ محال. وَأَمَّا بِالنَّظْرِ إِلَى الْوُجُودِ، اور بہرحال یا نظر کرتے ہوئے ہو کس کی طرف؟ وجود کی طرف، یعنی لازم وجود. جیسے کہ سواد حبشی کے لیے، پس سواد کا حبشی کے وجود سے جدا ہونا محال ہے. لان ماہیتی، اس کی ماہیت کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ اس کی ماہیت تو انسان ہے. اس کی ماہیت تو انسان ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ سواد انسان کے لیے لازم نہیں ہے. اور عرض مفارق وہ ہے کہ اس کا جدا ہونا ممتنع نہ ہو ملزوم سے، جیسے کہ کتابت بالفعل انسان کے لیے، اور مش چلنا بالفعل انسان کے لیے. مشی بالفعل جو ہے انسان سے جدا ہو جاتا ہے، ہم سے مشی بالفعل نہیں پایا جا رہا. مشی بالقوہ انسان کے ساتھ میں ہر وقت رہتا ہے کہ اس سے جدا نہیں ہوتا، یعنی چلنے کی صلاحیت انسان کے اندر رہتی ہے. اس کے بعد میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ پھر بیان فرما رہے ہیں کہ عرض لازم کی دو قسمیں اور ہیں. عرض لازم کی دو قسمیں اور ہیں. العرض اللازم قسمان، الاول ما يلزم تصوره من تصور الملزوم. پہلی یہ ہے کہ لازم ہو اس کا تصور ملزوم کے تصور سے. لازم ہو اس کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسا کہ بصر اور عما. جیسا کہ بصر اور عما. آدمی بصر بولے گا تو عما فوراً سمجھ میں، بھائی بینا بولا تو بینا بول کر کے نابینا آ جاتا ہے نا سمجھ میں. نابینا بولا فوراً بصر کی طرف ذہن، بینا کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. روشنی بولا تو فوراً اندھیری کی طرف ذہن جاتا ہے، اور اندھیرا بولے تو فوراً روشنی کی طرف ذہن جاتا ہے. آگے بات سمجھ میں. تو ایک لازم کیا ہے کہ اس کا تصور ملزوم کے تصور کو لازم، اس کا تصور ملزوم کے تصور کو لازم. الاول پہلا یہ ہے کہ لازم ہو اس کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسا کہ بصر اور عما کے لیے بصر کیا ہے؟ لازم. عما کے لیے بصر بھائی نابینا کہیں گے کس کو؟ نا بینا. نا بینا تو بینا تو اس کے اندر خود پایا جا رہا ہے، نابینا کے اندر بینا خود پایا جاتا ہے. نابینا بولیں گے جیسے ہی فوراً ذہن بینا کی طرف چلا جاتا ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ لازم بین. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لازم بین. یاد آیا کچھ؟ یاد کرایا تھا تمہیں؟ وہی ہے لازم بین. والثانی،
اور دوسری قسم یہ ہے کہ لازم ہو ملزوم کے تصور سے، واللازمی اور لازم کے تصور سے، الجزم باللزوم، لزوم کا یقین، لزوم کا یقین، لازم اور ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، لازم اور ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے. جیسے زوجیت اربع کے لیے، فإن من تصور الاربع، اس لیے کہ جس شخص نے تصور کیا اربع کا اور تصور کیا زوجیت کے مفہوم کا، تو بداہتاً یقین کر لے گا اس بات کا کہ اربع یہ کیا ہے، زوج ہے اور منقسم ہے دو برابر حصوں میں. جس آدمی کو اربع کا تصور ہو، چار کا، اور زوجیت کا آپ تصور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چار جو ہے دو برابر حصوں میں تقسیم ہے. اس کو کہتے ہیں لازم غیر بین، لازم غیر بین اس کو کہتے ہیں. تو لازم کی گویا کہ دو قسم مصنف نے بیان کر دی. ایک لازم بین، اس کو کہیں گے کہ اس کا تصور ملزوم کے تصور سے، اس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم ہو جائے. اور لازم غیر بین، لازم اور ملزوم کا تصور، لازم اور ملزوم کا تصور کس کا فائدہ دے، لزوم کا فائدہ دے. کس کا، لزوم کا. فصل العرض المفارق أعني ما يمكن انفكاكه عن المعروض أيضا قسمان، أحدهما ما يدوم عروضه للملزوم كالحركة للفلك، والثاني ما يزول عنه إما بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل أو ببطوء كالشيب والشباب. یہ عرض مفارق کی اقسام بیان کی. پیچھے جو بیان آئی ہے وہ عرض لازم کی اقسام آئے ہیں. ایک لازم ماہیت، ایک لازم وجود، اور دوسرے لازم بین، لازم غیر بین. یہ دو تقسیمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عرض لازم کی بیان کی ہے. عرض مفارق، عرض مفارق یعنی جس کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہو، جس کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہو. اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں. اولا نمبر ایک، اس کا معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا. عرض مفارق کی اول کتنے قسمیں ہیں، دو. نمبر ایک، اس کا معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے، ہمیشہ معروض کے ساتھ میں رہتا ہے. نمبر دو، معروض سے جدا ہونا ممکن بھی ہے اور جدا بھی ہو جاتا ہے، جدا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اولا یہ دو قسمیں. پہلے کی مثال حرکت فلک کے لیے، حرکت فلک کے لیے جدا ہونا ممکن تو ہے، جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا ہوتا نہیں ہے، بلکہ مسلسل لگا ہوا ہے، یعنی فلک کو ہمیشہ حرکت رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ حرکت رہتی ہے. العرض المفارق، عرض مفارق یعنی وہ کہ ممکن ہو اس کا جدا ہونا معروض سے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. احدہما، ان میں سے ایک وہ ہے ما یدوم عروضہ للملزومی، کہ جس کا عروض ملزوم کے لیے ہمیشہ ہو. کیا ہو؟ ہمیشہ ہو، جیسا کہ حرکت فلک کے لیے. والثانی، اور دوسری قسم کیا ہے، ما یزول عنہ، جو اس سے جدا ہو جائے، زائل ہو جائے، جو اس سے جدا ہو جائے، زائل ہو جائے. پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں زائل ہونے کی، زائل ہونے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ تیزی سے زائل، کیا ہو، تیزی سے زائل، اور ایک یہ کہ دیر سے. ایک یہ کہ تیزی سے ہو اور ایک یہ کہ دیر سے. زور سے کسی کو تماچا لگایا، کیا لگایا، تماچا لگایا. سامنے والے کو غصہ آتا ہے اور غصے میں سرخی چہرے پر، لیکن کتنی دیر تک رہتی ہے، تھوڑی دیر تک غصہ رہے گا، سرخی رہے گی، ختم ہو جائے گی، ہو جائے گی ختم. کسی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو تو درد کی وجہ سے چہرے پر زردی کتنی دیر رہتی ہے، جب تک درد ہے، اس کے بعد تھوڑی بہت دیر کے بعد میں ختم ہو جائے گی. کسی کو آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جیسے شرمندگی اس کو ہوئی، تو شرمندگی کی وجہ سے چہرے پر زردی آتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا عرض مفارق ہے جو معروض سے جلدی جدا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی. ایک یہ ہے کہ معروض سے جدا تو ہو لیکن دیر سے ہو، جیسے بڑھاپا، جیسے بڑھاپا کتنی جلدی ختم ہوتا ہے، یا جوانی کتنی جلدی ختم ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے بھائی، اچھا خاصا وقت لگتا ہے. دونوں جدا تو ہوتی ہے لیکن دیر سے جدا ہوتی ہے. دیکھو وثانی ما یزول عنہ، اور دوسرے ایک جو معروض سے جدا ہو یا تو تیزی کے ساتھ، یا تو تیزی کے ساتھ، جیسے شرمندگی کی سرخی اور درد کی زردی. او ببطوء، یا آہستہ آہستہ، یا آہستہ آہستہ جدا ہو، جیسے کہ شیب اور شباب.
بڑھاپا اور جب. چلو بس.